ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فقد ضل وغوى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأذلافها وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فتيبوا بها نفسا ورواه الإمام أحمد وابن ماجه عن زيد بن أرقم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مصلیان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس بابرکت ذات نے ہم تمام لوگوں کو مبارک مہینہ ذی الحجہ کے مہینے میں داخلہ نصیب فرمایا اور عشر ذی الحجہ کی جو عبادات ہیں، جو معمولات ہیں، اس کی توفیق بخشی کہ ہم اس عشر ذی الحجہ میں جو فضیلت والے ایام ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، پاکی بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بھی نصیب فرمائی ہے اور یہ توفیق انشاءاللہ ہمیں ملے گی کہ اس عشرے کے 9 ذی الحجہ کو جو یوم عرفہ ہے، جس میں حجاج کرام عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، جو گلوبل یا عالمی بھائی چارگی یا عالمی انسانیت کا دن ہے، جہاں ساری دنیا کے مسلمان خانہ کعبہ اور عرفہ کے میدان میں جمع ہو کر کے عالمی اتحاد اور عالمی مسلم بھائی چارہ کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ کے وہ بندے جو اپنی مغفرت طلبی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے اور بے انتہا بندوں کو، بے پناہ بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کے سائے میں جگہ دیتا ہے۔ اور وہ دن ایسا ہے کہ جس دن شیطان سب سے زیادہ بلبلاتا اور واویلا مچاتا ہے کہ ہم نے جن انسانوں کو اللہ سے دور کیا تھا، گمراہ کیا تھا، جہنم کا راستہ دکھایا تھا، اللہ کے بندوں نے اس دن اللہ سے معافی مانگ کر کے، مغفرت طلبی کر کے، روزے رکھ کر کے اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کر لی اور اس کی وجہ سے شیطان بلبلاتا اور پریشان ہوتا ہے۔ وہ سعادت کی گھڑی بھی ہمیں نصیب ہونے والی ہے، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور پھر ان ایام میں جو چیزیں معصور ہیں، یعنی جو سنت سے ثابت شدہ چیزیں ہیں، ان اعمال کو، ان نیک کاموں کو ہم کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق اور سعادت طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ حاضرین مجلس، میں نے آپ کے سامنے سورہ الصافات کی چند آیات کی تلاوت کی ہے جو اس مہینے کے ایام میں سے خاص طور سے جو
قربانی کے ایام ہیں اس سے جڑے ہوئے ایک بہت عظیم واقعہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم لوگ قربانی کرتے ہیں۔ اس واقعے کو ہم لوگ یوں سمجھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے چہتے نبی اور جلیل القدر اولو العزم انبیاء کرام اور رسل میں سے ہیں، انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اللہ کے دین کے لیے فدائیانہ قربانیاں دیں، یعنی ایسی قربانی جس قربانی کے لیے دوسری کوئی نظیر، کوئی مثال دنیا میں نہ مل سکتی ہے، نہ آئندہ آنے والے دنوں میں ملنے والی ہے۔ ایسی قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے دی۔ یہ کیا کم قربانی ہے کہ ایک آدمی تنہا اکیلا بتوں کے گھر میں جا کر کے داخل ہو جائے، کوئی سپورٹر نہیں، نہ گھر میں، نہ باہر، نہ دوست، نہ یار، نہ ابو، نہ امی، کوئی بھی نہیں، اور وہ آدمی اکیلے جاتا ہے اور بتوں کو توڑ کر کے اور لوگوں کے سامنے سوالیہ نشان کھڑا کر دیتا ہے کہ تم جن معبودوں کی پوجا کرتے ہو وہ تو اپنی حفاظت خود نہیں کرتے، بلکہ تم اگر ان سے یہ پوچھنا چاہو کہ تمہارے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے تو وہ بولتے نہیں ہیں، گونگے ہیں، پھر وہ اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ کیسا ہے افسوس تمہارے اوپر کہ تم کس چیز کی پوجا اور پرستش کر رہے ہو۔ یہ کافروں کے سامنے علل اعلان اکیلا یکا و تنہا ایک آدمی ثابت کر دیتا ہے مثال اور دلیل سے، اور لوگ بالکل مبہوت و حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ ایک وہ واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جرم میں آگ کا الاؤ تیار کیا جاتا ہے اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بتوں کو توڑ دیا تھا حضرت ابراہیم نے، شرک کی پوجا سے لوگوں کو بالکل صاف طور سے منع کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اس جرم میں جو ان کے نزدیک جرم تھا اور حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے ایسا کر رہے تھے، انہیں سزا کے طور پر یہ بات طے پائی کہ انہیں آگ میں ڈال دیا جائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دین کے لیے یہ قربانی اور پھر اس کے باوجود بھی مجھے سزا یہ مل رہی کہ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ایسا کچھ نہیں کہا حضرت ابراہیم نے، اور اس قربانی کو قبول فرمایا کہ میری جان جل جائے، آگ میں راکھ ہو جائے، لیکن میری زبان سے حرف غلط کے طور پر بھی کہیں یہ نہ ادا ہو جائے کہ میں کفر یا شرک کے کسی عمل میں شریک ہونے والا ہوں، یا اس کی وجہ سے یعنی شرکت سے بچنے کے لیے اگر مجھے کوئی سزا ملنے والی ہے تو سزا میں کوئی نرمی اور مداہنت ہو جائے، ایسا کوئی خیال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حاشیہ خیال میں دل میں بھی نہیں پیدا ہوا، اور ہنسی خوشی آگ کے الاؤ میں جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قبول فرما لیا۔ یہ ایک بڑی قربانیوں میں سے ایک قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور ان قربانیوں کے بعد پھر ایک اور قربانی لوگوں نے، بادشاہ وقت نے، سب نے کہا کہ اس کو ملک بدر کر دو، ملک سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا، اور ہجرت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے دوسرے شہر کی طرف نکل گئے اور مصر کی طرف آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور پھر اس ہجرت کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دین کا اور دعوت کا فریضہ انجام دیتے رہے، بڑھاپا آ گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ تعالیٰ تیرے دین کے لیے ساری قربانیاں میں نے پیش کی ہیں، اب میرے پیچھے بھی کچھ لوگ ہوں جو یہ قربانیاں پیش کریں، یہ نذیر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میری اولاد ایسی ہو کہ جو تیرے دین کی سربلندی کے لیے، دعوت دین پہنچانے کے لیے، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے ایسی صالح ذریت مجھے دے اللہ تعالیٰ جو میرے نقش قدم پر چلنے والی ہو۔ چنانچہ ان کے دل کی یہ آواز، یہ مراد نکلتی ہے کہ رب حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے صالح ذریت سے نواز، صالح احباب اور دوست سے نواز۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم۔ قرآن مجید کی آیات کا جو سلسلہ ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے کہا فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم ہم تمہیں ایک ایسے بچے کی بشارت دیتے ہیں، ایک ایسی اولاد کی بشارت دیتے ہیں جو تمہاری صفت ہے حلیم، سیم وہی صفت کا حامل تمہارا بیٹا بھی ہوگا، تمہاری ذریت بھی ہوگی، بردبار متین، تمہارے کیا کہتے ہیں کہ کاموں کو آگے بڑھانے والی وہ اولاد ہوگی، اور تمہارے نقش قدم پہ چلنے والی وہ اولاد ہوگی۔ پھر اس کے بعد وہ بچہ پیدا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں، فلما بلغ معہ السعی، یعنی دعا کے بعد بشارت اور خوشخبری کے ساتھ
ساتھ یہ بچہ پیدا ہوا، اور جب یہ بچہ فلما بلغ معہ السعی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کام کرنے کی عمر کو پہنچا، چلنے پھرنے، بھاگ دوڑ کرنے، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کی عمر کو پہنچا، اب جس کو کہتے ہیں پھل کھانے کا وقت آیا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ سوچنے لگ گئے کہ اب یہ بچہ میرے نقش قدم پہ چلے گا اور میرے کاموں کو آگے بڑھائے گا، تو کیا ہوا؟ قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا گیا اور انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ تمہاری رائے کیا ہے، کیا تم اس کام کے لیے میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ یعنی میں ذبح کرنے والا اور تم مذبوح، ذبیحہ، میں تمہیں ذبح کروں اور تم ذبح ہونے کے لیے تیار، کیا اس کام کے لیے اے میرے بیٹے تم تیار ہو؟ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال کہیں پیش کی جا سکتی ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے مشورہ کر رہا ہو کہ بیٹا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم اپنی رائے بھی بتاؤ، اور پھر بیٹا اس کے جواب میں بڑی خوبصورت انداز میں کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابو جان، جو آپ کو حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے خواب میں جو آپ کو حکم کی شکل میں بتایا گیا ہے، اب اس کو کر گزریے، اور کیسے کر گزریے؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یعنی اس پہ نہ میں واویلا کروں گا، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے ساتھ میں جاؤں اور مذبح میں جہاں ذبح کرنے کی باری آ جائے تو میں ڈر کر کے میں بھاگ جاؤں یا جان چھڑا کر کے میں نکل جاؤں، ایسا نہیں ہوگا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یعنی انبیاء، صلحاء، جن لوگوں نے اللہ کے دین کے لیے جانوں کا نذرانہ اور قربانیاں پیش کی ہیں، صبر کیا اس راستے میں اسی راستے پر چل کر کے اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار پاؤں گا، تیار کروں گا، اور میری قربانی آپ کر سکیں گے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اس کے بعد فلما اسلم، اب وہ تاریخی واقعہ دیکھ لیجئے کہ اس کا ایک دم پیک پوائنٹ فلما اسلم، اب ایسا نہیں ہوا کہ صرف ڈائلاگ ہوا، باتیں ہوئی اور باتیں ختم ہو گئی، نہیں، باپ بھی تیار، بیٹا بھی تیار، اور دونوں ایک جگہ جمع ہو گئے قربانی کی جگہ پہ۔ فلما اسلم، دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، باپ قربانی کرنے کے لیے تیار، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا، جیسے جانور کو لٹایا جاتا ہے، جیسے آج ہم لٹاتے ہیں قربانی کرنے کے لیے، ویسے ہی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لٹا دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، فوراً اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ امتحان تھا۔ اصل میں باپ کی جانب سے بیٹے کی قربانی اللہ تعالیٰ کو مقصود نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک باپ اور ایک بیٹے کا امتحان لینا مقصود تھا کہ کیا یہ اپنی جانوں کا نذرانہ اگر میں مانگوں ان سے، ان کی جانوں کا نذرانہ، تو کیا یہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ اس بات کو ان لوگوں نے پیش کر دیا، اور باپ اور بیٹا جب دونوں نے اس امتحان میں کامیابی سے اس امتحان گاہ سے گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے بدلے میں پھر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے فوراً اعلان کیا، آواز دی، اے ابراہیم میری طرف سے آواز سن لو، کیا؟ قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، احسان کرنے والوں کو، یعنی اللہ کے دین کے لیے اپنی آخری حد تک اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کے اللہ کے حکم میں ذرا بھی دائیں بائیں نہ ہونا، بلکہ بالکل سیدھا سیدھا جو راست حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، جو منشا اور جو مرضی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس مرضی کے مطابق جانوں کی قربانی اور نذرانہ پیش کر دینے کا یہ عمل، یہ جو تم نے اس طرح سے احسان کا عمل کیا ہے، اس احسان کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے قبول کر لیا، اور اسی طرح سے ہم قبول احسان کرنے والوں کو کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ تعالیٰ شاہد اور گواہ ہے کہ بہت بڑی آزمائش تھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور اس آزمائش میں وہ دونوں باپ اور بیٹے کھرے اترے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کے بدلے
بدلے میں بہترین بڑی قربانی فدیہ کے طور پر دیا، اور تاریخ میں وہ یہ ہے، اور قرآن میں بھی اس کی اور تفصیلات دوسری آیات میں پیش ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک دمبا دیا، اور اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا، قربانی کی، اور حضرت اسماعیل آزاد ہوئے، اور پھر اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے پوری نسل انسانی، پوری امت محمدیہ کے لیے قیامت تک کے لیے سنت کے طور پر جاری کر دیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو روایتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی قربانی سے متعلق۔ ایک روایت ترمذی شریف کی ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر، کسی بھی آدمی نے قربانی کے دن جو عمل کیا ہے ان میں سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ یہ ہے کہ خون بہانا، جانور کی قربانی کرنا۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو قربانی کے دن 10ویں ذی الحجہ کو یا 11ویں ذی الحجہ کو، 12ویں ذی الحجہ کو، اور کچھ روایت کے مطابق 13ویں ذی الحجہ کو یہ قربانی کرنا، خون بہانا جانور کا، یہ اللہ تعالیٰ کو مومن بندے کا، آدمی کا سب سے بہترین عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہا لتأتی یوم القیامہ بقرونہا واشعارہا واضلافہا، یہ جو جانور قربان کریں گے ہم اور آپ اس دن اس جانور کی قربانی کی وجہ سے ان کے کیا کہتے ہیں، ان کی سینگیں، ان کے بال، ان کی جلدیں، کھالیں، یہ ساری چیزیں قیامت کے دن حاضر ہو جائیں گی اللہ کی دربار میں۔ وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، اور یہ جو قربانی کا جانور کا خون ہے دھرتی پہ پڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی یہاں ایک مقام حاصل کر لے گا اور مقام حاصل کر لیتا ہے۔ یہ صورتحال ہے قربانی کی اہمیت اور فضیلت سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے ایک ایک بال، اس کی سینگ، اس کے جلد، کھال، سب چیز کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اللہ کے مومن بندے کے لیے، قربانی کرنے والے کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے، اور پھر اس کا جو خون دھرتی پہ گرتا ہے تو گرتے ہی یا گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عنایت فرماتا ہے۔ ایک دوسری روایت ہے جو امام احمد رحمہ اللہ اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ اصحاب رسول یعنی صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں جو آپ کرتے ہیں؟ اور جو حدیث بہت معروف ہے وہ روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مستقل قربانی کی، اور ایک روایت یہ ہے کہ دو کیا کہتے ہیں کہ میڑھوں کی قربانی آپ نے کی، جو سفیدی اور سیاہی مائل میڑھے تھے، خوبصورت کلر کے تھے، اور دونوں کی سینگیں بڑی بڑی تھی اور مضبوط قسم کے تھے۔ ان دونوں میڑھوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی۔ تو یہ جو ہے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں ہیں کیا، اصل میں اس کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام نے پھر سوال کر دیا، اچھا ٹھیک ہے، سنت حضرت ابراہیم کی، سنت ابراہیمی، سمجھ میں یہ بات تو آ رہی ہے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، لیکن ہمیں کیا ملے گا اس سے؟ یہ تو سنت ابراہیمی ہے اور ہم آپ کی ملت میں سے ہیں، ہم آپ کے متبعین ہیں، آپ رسول عربی اور خاتم النبیین ہیں ہمارے لیے، تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، قال بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی۔ یعنی قربانی کے جانور، خسی جو ہم قربانی کرتے ہیں، بکرا جو ہم قربانی کرتے ہیں، بھینسیں جو ہم جو قربانی کرتے ہیں، جو جانور ہم قربانی کے کرتے ہیں، اونٹ جو ہم قربانی کرتے ہیں، اس میں جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جائے گی مومن بندے کے لیے اور قربانی کرنے والے کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر صحابہ نے سوال کیا، فالصوف یا رسول اللہ، مان لیجئے کہ ہم بکرا نہیں کر پاتے ہیں، اونٹ نہیں کر پاتے ہیں، یعنی خسی وغیرہ کی قربانی نہیں کر پاتے ہیں، ہم وہ قربانی کرتے ہیں جس کو میڑھا کہتے ہیں، دمبا کہتے ہیں، جس میں اون ہوتا ہے، جس میں بال نہیں ہوتے، اون ہوتے ہیں، اس میں پھر ہم کو نیکی کیسے ملے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اون کی گٹھریوں میں جو ایک ایک بال ہوتا ہے، ایک ایک ریشہ ہوتا ہے، ہر ایک بال کے بدلے میں تمہارے حصے میں نیکی لکھی جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ کیا کہتے ہیں قربانی کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ان ایام میں
یہ جو قربانی کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اس طریقے سے ابھارا کہ اگر نیکیاں زیادہ سے زیادہ نیکیاں ایک ساتھ جمع کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ ان ایام میں قربانیاں کرو، جانوروں کی قربانی کرو۔ اسی لیے یہ قربانی کرنا ہمارے لیے مسنون ہے، سنت ہے، اور ہم لوگوں کو قربانی کرنی چاہیے۔ اور قربانی کے بدلے میں اگر کوئی کسی کو یہ سمجھاتا ہے کہ نہیں، قربانی کے بدلے میں صدقہ و خیرات کر دیا جائے، ضرورت مندوں کی حاجتیں پوری کی جائیں، تو قربانی کا بدل صدقہ و خیرات نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ چیز ہمیں دماغ میں رکھنی چاہیے، اور یہ قربانی کی یہ تاریخ بطور خاص ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ قربانی حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک تاریخی قربانی ہے، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جانور کی قربانی کو مسنون قرار دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں فدیہ کے طور پر جانور اور دمبا کی قربانی کو مسنون قرار دیا۔ اس لیے جب ہم جانور کی قربانی اپنے گھروں میں کرتے ہیں تو ہمیں یہ تاریخ یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلسلہ وار قربانی دی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اور اللہ کی توحید کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کرنے کے لیے۔ یہ جو سلسلہ وار قربانیاں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جو میں نے مختصراً تاریخی طور پر آپ کے سامنے کچھ واقعات کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے، ان واقعات سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ 365 دن سال کے ہم آرام سے، سکون سے، عیش و آرام کی زندگی گزارتے رہیں، اور 365ویں دن میں آ کر کے پیسے ہیں ہمارے پاس، دولت ہے ہمارے پاس، جانور خریدا نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، دکھانے کے لیے، جانور کو لا کر کے دوستوں کے سامنے میں قربان کر دیا، اور اس کے گوشت کو بھون کر کے کھا رہے ہیں اور مستی اور تفریح کر رہے ہیں۔ یہ چیز اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل مقصود وہ تاریخی واقعہ یاد دلانا ہے۔ اصل مقصود وہ ہے کہ ایک مومن اور صالح بندہ کس طریقے سے اللہ کے دین کے لیے اپنی قربانی پیش کرتا ہے، اور کس طریقے سے جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے حکم پر کس طریقے سے اپنے آپ کو شاداں و فرحاں خوشی خوشی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، وہ اصل میں مقصود ہے۔ اور مقصود یہ بھی ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی میں توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے قدم قدم پہ بلائیں اور مشقتیں جھیلی، لیکن توحید کے راستے سے سرے منہ انحراف نہیں کیا، وہ پلٹے نہیں، وہ پھر نہیں گئے، بلکہ اللہ کے دین پر قائم رہے اور پورے صالح جذبات کے ساتھ حنیفیت پر قائم رہے۔ وہ ہمارے لیے مثال اور آئیڈیل ہیں کہ ہم 365 دن اپنی پوری زندگی میں اللہ کے دین کی دعوت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہ ملک، ہمارا جو ملک ہے، یہ ملک دیکھیے ذرا ملتا جلتا ملک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے اس خطے میں، جس خطے میں پیدا ہوئے تھے، وہاں سارے کے سارے غیر مسلمین پائے جاتے تھے، کوئی ایک بھی توحید پرست نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ابا خود وہ بھی بت پرست تھے اور بت گر تھے، بت بنا کے بیچا کرتے تھے۔ ایسے پرآشوب دور میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے اور توحید کے پیغام کو انہوں نے علی الاعلان عام کیا۔ ہم لوگ اس ملک میں اللہ کے دین کو، توحید کے پیغام کو، اللہ کے پیغام کو، یہاں جو کفر اور شرک کا ایک بہت بڑا بہت بڑی منڈی ہے اور بہت بڑی آبادی ہے، اور الحمدللہ یہاں پہاڑ کے دامن و کوہسار میں رہنے والے جو غیر مسلمین ہم وطن بھائی ہیں، وہ فطرت سلیم کا کچھ حصہ ان کے پاس پایا جاتا ہے۔ جب ان کے سامنے توحید کا پیغام پیش کیا جاتا ہے تو ان میں سے بہت سارے لوگ اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، یہ ڈیوٹی بنتی ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ اجتماعی طور پر مل کر کے، اجتماعیت قائم کر کے، ہم میں سے جو داعی ہو سکتے ہیں وہ داعیانہ اسپرٹ کے ساتھ، ہم میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں پلاننگ اور منصوبہ کر کے، اور ہم میں سے وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو اس کام میں معاونت کر سکتے ہیں معاشی طور پر، فنانشل سپورٹ کر کے، ہم اللہ کے بندوں تک پھیل کر کے اس سرزمین میں اللہ کا پیغام پہنچائیں، دعوت کا فریضہ انجام دیں۔ اگر اس کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو توحید کی توفیق ملی، اسلام قبول کرنے کی توفیق ملی، مذہب اسلام قبول کرنے کی توفیق و سعادت ملی، تو آپ اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری اولاد اور قیامت تک کی نسل تک کو، اور جو لوگ جتنا ثواب نیکی کرتے رہیں گے، جو بھی نیکیاں حاصل کرتے رہیں گے، اس کا اجر ہمیں بھی ملتا رہے گا، کیونکہ ان کے اسلام میں داخل کرنے یا انہیں توحید کا پیغام پہنچانے میں ہمارا
بہت بڑا رول رہا ہے، کلیدی رول رہا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسرے یہ کہ یہاں پہ رہتے ہوئے دین پر قائم رہنے میں کبھی ہمیں مشکلات آ سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، پیروں میں تزلزل آ سکتا ہے کہ اللہ کے دین پر چلنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے، کیسے اللہ کے دین پر چلیں؟ اگر حکومتی قانون کو مانتے ہیں، اگر یہاں اس ملک میں رہتے ہیں اور اسلام پہ عمل کرتے ہیں، تو پھر دونوں میں تضاد اور کوئی مشکل اور پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو ایسے موقع پہ اسلام پہ قائم رہنا اور اللہ کے حکم کو مان لینا اور اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کے حکم پر چلنا اور اپنے آپ کو اس پر ثابت قدم رکھنا، چاہے اس کے لیے ملک بدر ہونا پڑے، چاہے اس کے لیے آگ کے الاؤ میں جلنا پڑے، چاہے اس کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے، یہ قربانی پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار پانا اور تیار کرنا، اور اپنی اولاد کو جیسے حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی قربانی پیش کی تھی، اللہ کے حضور میں پیش کرنے کے لیے تیار کر دیا تھا، اپنی اولاد کو بھی ذہنی طور پر، عملی طور پر، علمی طور پر تیار کرنا کہ اے میرے بیٹے، میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہو، میں بھی کہہ رہا ہوں، تم بھی کہو کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور حتیٰ کہ میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے۔ میں اور تم سب مل کر کے اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ اگر اللہ چاہتا ہے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سوچ، یہ فکر ہمارے اندر پروان چڑھنی چاہیے۔ قربانی کے ایام میں قربانی کرتے ہوئے یہ اس پہ ہماری نگاہ رہنی چاہیے، ورنہ تو گوشت کھانا عام دنوں میں بھی ہم کھاتے ہیں، اس دن میں بھی ذبح کر کے قربانی کر کے ہم گوشت کھا لیں گے، ثواب مل جائے گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو جانوروں کے گوشت اور جانوروں کے خون اللہ تک نہیں پہنچتے ہیں۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے گوشت کی؟ ہم غیر مسلموں کی طرح تھوڑی ہیں کہ بلی چڑھا کر کے اور بھیڑ چڑھا دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ پنڈتوں کو ارپن کر دیتے ہیں، یا بتوں کو کیا کہتے ہیں کہ چرنوں میں ارپن کر دیتے ہیں گوشت کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارے دل کی وہ کیفیت تقویٰ کی پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کو۔ کتنی خشیت ہے ہمارے دل میں اللہ کی، کتنا خوف پایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کے لیے، کتنی محبت پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنانے میں، اور کتنا شوق پایا جاتا ہے ہمارے دل میں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو جان کا نذرانہ ہم پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر لینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تقویٰ کی کیفیت اللہ تعالیٰ کو پہنچتی ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ قربانی کی جاتی ہے اللہ کے دربار میں، تو اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول کر لیتا ہے۔ اس حیثیت سے ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ اس لیے ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے، قربانی کرتے ہوئے، ہمیں اس تاریخی واقعہ کو اپنی نگاہوں اور اپنے دل و دماغ کے سامنے آئینے کی شکل میں رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس ملک میں رہتے ہوئے اللہ کے دین پر راست اور حنیفیت کے ساتھ قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے، بندگان خدا تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ کے دین کے لیے اپنی جان اور اپنی اولاد کی جانوں کا نذرانہ بھی اگر ضرورت پیش آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں قربان کرنے کے لیے سعادت اور توفیق نصیب فرما دے اللہ تعالیٰ، اور اس راستے میں ثابت قدمی عنایت فرمائے۔ اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وبارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم، فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔